ناظرین کرام، ایک دفعہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کہیں تشریف لے کے جا رہے تھے کہ اچانک آپ کو راستے میں ایک بندر والا مداری دکھائی دیا جو کہ کھیل تماشے دکھا رہا تھا۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس کے قریب گئے اور اس سے پوچھا، تم کون ہو؟ کہنے لگا، میں قلندر ہوں۔ اس دور میں تماشا دکھانے والے کو قلندر کہا جاتا تھا۔ اس نے آپ سے بے ساختہ کہہ دیا کہ آپ کون ہیں؟ تو آپ نے بھی مسکرا کر کہا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ مسکرا دیے۔ وہ مداری والا آپ کو مسکراتا دیکھ کر بڑا حیران ہوا کہ آپ اس کی بات سن کر کیوں مسکرائے ہیں۔ وہ آپ سے پوچھ بیٹھا، آپ کون ہیں؟ تو سرکار حضرت لال شہباز قلندر نے فرمایا کہ میں بھی قلندر ہوں۔ وہ مداری کا تماشا دکھانے والا حیران ہوا اور کہنے لگا، آپ کے پاس نہ ریچھ ہے، نہ بندر ہے، نہ ڈگڈگی ہے، آپ کیسے تماشا دکھاتے ہیں؟ لال شہباز قلندر نے فرمایا، پہلے تم تماشا دکھاؤ، اس کے بعد ہم تماشا دکھائیں گے۔ آپ کا یہ فرمان سن کر ریچھ والے نے ڈگڈگی اٹھائی اور بجانے لگا۔ اس کی ڈگڈگی کی آواز سن کر بندریا یا اس کا ریچھ ناچنے لگا۔ اس نے کہا کہ اب آپ دکھائیے کہ ہم بھی تو دیکھیں آپ کون سا تماشا دکھانے لگے ہیں۔ حضرت لال شہباز قلندر اس کی بات سن کر دو درختوں کی ٹہنی پر کھڑے ہو گئے۔ اس سے کہا، نیچے سے گزر جاؤ، مگر یاد رکھنا آگے جا کر واپس مت پلٹنا۔ جب وہ تماشا دکھانے والا مداری آپ کے نیچے سے گزرا تو نظارہ بدل چکا تھا۔ وہ نہ سورج سامنے تھا، نہ دھوپ، نہ گرد و غبار، بلکہ سامنے بہت خوبصورت نظارے تھے، بہت خوبصورت پہاڑ تھے، بہت خوبصورت وادیاں تھی، سرسبز اور شاداب وادیاں۔ موسم نہ گرم زیادہ تھا نہ ٹھنڈا زیادہ تھا۔ وہ تماشا دکھانے والا اسی سوچ میں تھا۔ اس نے سامنے دیکھا کہ ایک بہت بڑا لشکر گھوڑوں پر سوار اس کی طرف آ رہا ہے۔ اس نے لشکر کو دیکھ کر سوچا کہ آج تو جان چلی گئی۔ بہرحال لشکر اس کے پاس پہنچا، اس میں سے سپہ سالار باہر آیا۔ تماشا دکھانے والا شخص کہتا ہے کہ بادشاہ سلامت، آپ کہاں غائب ہو گئے تھے؟ ہم آپ کو کب سے ڈھونڈ رہے ہیں۔ آپ کی سلطنت آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ سلطنت کے لوگ آپ کے انتظار میں ہیں اور ملکہ کا رو رو کر برا حال ہو چکا ہے۔ آپ ہمارے ساتھ چلیے۔ اب وہ تماشا دکھانے والا آدمی گھوڑے پر سوار ہو کر ان کے ساتھ چل دیا۔ جب وہ محل میں پہنچا، عالی شان عمارت دیکھ کر حیران رہ گیا اور حیرانی سے عمارت کو دیکھ ہی رہا تھا۔ جیسے وہ اندر پہنچا، خوبصورت ملکہ اس سے گلہ شکوہ کرتے ہوئے اس سے گلے لگ گئی۔ کہنے لگی، کہاں رہ گئے تھے؟ میں بہت پریشان ہو گئی تھی۔ آپ کے لیے یا سلطنت کے سارے لوگ بہت پریشان ہیں۔ اس انسان کی حیرانگی کا آپ پتہ نہیں تھا۔ وہ حیران تھا، یہ سب ہو کیا رہا ہے؟ یہ خوبصورت وادیاں، یہ خوبصورت محل، خوبصورت ملکہ کس کی ہے؟ یہ مجھے کیوں اپنا سمجھ رہے ہیں؟ اس کے بعد وہ تماشا دکھانے والا آدمی تھوڑی ہی دیر بعد سب کچھ بھول کر شاہی لباس پہن کر تخت پر بیٹھ گیا۔ اس کے بعد وقت گزرتا گیا، بچے ہو گئے، شہزادے اب بڑے ہو گئے، بڑھاپا آ گیا، جسم میں جان، منہ سے ذائقہ چلا گیا، مطلب وہ انسان بڑھاپے کی حد تک پہنچ گیا۔ ایک دن وہی شخص اپنی سلطنت میں دریا کے کنارے بیٹھا سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ کیا ہوا تھا۔ اسی جستجو میں وہ شخص وہاں پہنچا جہاں کہ درخت یا اس کی ٹہنی کے پاس سے وہ گزرا تھا۔ اس نے دیکھا کہ وہ درخت آج بھی وہاں موجود ہے۔ اس کو خیال آیا، چلو دیکھتے ہیں اس کے باہر کیا ہے اور میرے ساتھ آخر ہوا کیا تھا۔ وہ انسان ان درختوں کے نیچے سے جیسے ہی گزرا، وہ سارے کا سارا ماحول پھر سے بدل گیا۔ جو گزرا ہوا وقت تھا وہ واپس آ گیا۔ حضرت لال شہباز قلندر وہاں موجود تھے اور اس کی حالت جو بڑھاپے کی تھی وہ واپس بدل گئی، اور وہ سلطنت، وہ مہارانی، وہ شہزادے سب کے سب پیچھے چھوٹ گئے اور وہ واپس وہیں پر اپنے ریچھ کے پاس پہنچ گئے۔ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اس وقت وہاں موجود تھے۔ وہ ڈگڈگی، وہ گرد و غبار، حضرت لال شہباز قلندر کھڑے ہوئے تھے۔ مداری کو اب ایسا لگا کہ وہ ایک خواب دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے ساتھ جو بھی ہوا وہ ایک حقیقت تھی۔ وہ حیران تھا، یہ سب کیا ہوا ہے؟ اس شخص نے جیسے ہی لال شہباز قلندر کو دیکھا تو ان سے پوچھنے لگا، میری سلطنت، میری رانی، میرے شہزادے کہاں چلے گئے؟ لال شہباز قلندر نے مسکرا کر فرمایا، ایک تماشا تم نے ہم کو دکھایا تھا اور ایک تماشا ہم نے تمہیں آج دکھا دیا۔ واللہ عالم۔ ایک دفعہ سیون شریف میں قحط پڑ گیا۔
تمام نہریں سوکھ گئیں، کنویں سوکھ گئے، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئیں، لوگ بے حد پریشان ہو گئے، کسی کے زندہ بچنے کی امید نہیں تھی۔ اس مصیبت سے تنگ آ کر لوگ اکٹھے ہوئے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کرنے کی درخواست کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے فرمایا، تم سب لوگ اپنے گناہ کی معافی مانگو، میرے پیچھے کھڑے ہو جاؤ۔ تمام لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ نے اللہ کے حضور عاجزی انکساری کے ساتھ دعا فرمائی۔ ابھی آپ دعا مانگ کر اپنے حجرے میں داخل نہیں ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا سن لی اور باران رحمت برسنے لگی۔ ناظرین کرام، جس زمانے میں آپ گرنار میں مقیم تھے، آپ کے گرد حاجت مندوں کا ایک ہجوم سا لگا رہتا تھا۔ یہ زمانے بھر کے ستائے ہوئے بیمار لوگ تھے جنہیں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے تسکین آمیز کلمات جینے کا حوصلہ دیا کرتے تھے۔ شہر میں ایک دل گرفتہ بھی رہتا تھا جس کا جوان بیٹا گم ہو گیا تھا۔ بیٹی کی جدائی سے اس شخص کی یہ حالت ہو گئی تھی کہ دن رات روتا رہتا تھا۔ عزیز و اقارب اور دوست یاروں سے صبر کی تلقین کے ساتھ ساتھ بیٹے کی موت کا یقین دلانے کی بھی کوشش کرتے تھے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو ضرور لوٹ آتا، یا تو کسی نے اسے قتل کر دیا ہے یا پھر اسے جنگلی جانور کھا گئے ہیں۔ جتنے منہ اتنی باتیں۔ غمزدہ باپ بیٹے کی زندگی سے مایوس ہو چکا تھا، مگر پھر بھی کبھی کبھی اس کے دل میں امید کی ایک لہر اٹھا کرتی تھی، اور وہ اپنی بیوی سے کہتا تھا کہ میرا بیٹا ابھی زندہ ہے، تو دیکھنا ایک دن وہ ضرور آئے گا اور وہ زندہ درگور باپ کے سینے پر سر رکھ دے گا اور ہمارے تاریک مکانوں میں خوشیوں کے چراغ جل اٹھیں گے۔ اب وہ خاتون کیا جواب دیتی؟ اس کی حالت اس کے شوہر سے بھی بدتر تھی۔ بس خاموش نظروں سے اپنے شریک حیات کی طرف دیکھتی رہتی، آنسو بہانے لگتی اور ہمیشہ روتی رہتی تھی۔ ایک دن دوست کے کہنے پر یہ شخص حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور سارا قصہ بیان کیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تیرے دل کی گواہی سچی ہے، تیرا بیٹا زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کو جا کر لانا پڑے گا۔ اگلے دن آپ غمزدہ باپ کے ساتھ سفر پر روانہ ہوئے۔ طویل سفر کے بعد ایک جنگل میں پہنچے، ایک جھونپڑی دیکھی۔ لال شہباز قلندر آدمی کو باہر کھڑا کر کے خود جھونپڑی میں داخل ہو گئے۔ کچھ درویش بیٹھے تھے۔ آپ نے ایک نوجوان درویش کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم خود کتنے سکون سے بیٹھے ہوئے ہو اور آپ کے والدین آپ کے فراق میں مرے جا رہے ہیں۔ آپ اس نوجوان کو لے کر جھونپڑی سے باہر آئے، باہر آ کر اس کے باپ سے اس کی ملاقات کروائی۔ والدین بہت خوش ہوئے۔ ماں باپ کی اجازت سے وہ نوجوان حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں مشغول ہو گیا اور ایک دن ولایت پر فائز ہو گیا۔ ناظرین کرام، جب آپ سیون شریف میں تشریف لائے تو آپ کے گلے میں مستقل طور پر پتھر کا ایک وزنی گلوبند پڑا رہتا تھا۔ ایک چھوٹے چھوٹے خوبصورت تراشے ہوئے قیمتی پتھر لگے۔ آپ کی ایک خاص عادت یہ بھی تھی کہ آپ راستہ چلتے وقت ہمیشہ اپنے سر کو جھکائے ہوئے رکھتے تھے۔ کسی مجلس میں تشریف فرما ہوتے تو گردن خم کیے رہتے تھے۔ روایتوں میں یہ بھی آتا ہے کانوگن نامی محلے کے قریب ایک گلی میں اکثر دین کی تبلیغ کے لیے آپ بیٹھا کرتے تھے۔ اسی محلے میں ایک مشہور ہندو خاندان تھا جن کی عورتیں پردے کی سخت پابندی کیا کرتی تھی، مگر اس خاندان کے ہاں آپ کی بے حد مقبولیت تھی اور آپ کی عقیدت مندی تھی۔ آپ جس بھی گلی میں آ کر بیٹھتے تو ایک عورت اپنے بال کھول کر کھڑکی میں کھڑی ہو جاتی اور گھنٹوں آپ کو دیکھتی رہتی، اسلام کی تبلیغ کی باتیں سنتی رہتی تھی۔ اس عورت کی دلی خواہش تھی کہ کسی طرح حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے چہرے مبارک کا دیدار کر لے، مگر چونکہ آپ ہمیشہ اپنے سر کو جھکا کر بیٹھے رہتے تھے، اس لیے وہ عورت آپ کے چہرے مبارک کا دیدار کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکی۔ ایک دن اس ہندو عورت نے وحشت کے عالم میں بالکنی سے نیچے چھلانگ لگا دی۔ لال شہباز قلندر کے قدموں میں گری۔ اونچائی سے گرنے کے سبب وہ ہندو عورت شدید زخمی ہو گئی تھی، پس اس نے اسی وقت ایک نظر آپ کے چہرہ مبارک پر ڈالی اور فوت ہو گئی۔ جب محلے والوں نے دیکھا تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو گیا۔ اس کے بعد مرنے والی عورت کے رشتہ دار
اسے اٹھانے کے لیے اور آپ سے کہا کہ اجازت دیجیے اس بد نصیب عورت کو لے جائیں اور آخری رسومات ادا کریں۔ خاندان کے لوگوں نے آپ سے اجازت یوں چاہی تھی کیونکہ عورت کے مرنے کے بعد بے پردگی کے خیال سے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی چادر اس کے جسم پر ڈال دی تھی۔ اب یہ بات پہلے سے ہی اس ہندو خاندان میں مشہور ہو چکی تھی اور آپ کا چہرہ مبارک وہ خاتون دیکھنا چاہتی تھی، اور یہ خبر جنگل میں آگ کی طرح پھیلی ہوئی تھی۔ جب لوگوں نے آپ سے پوچھا تو آپ نے بے ساختہ فرمایا کہ مجھ سے کیا چاہتے ہو، یہ تمہاری امانت ہے، جہاں چاہو اسے لے جاؤ۔ اب رشتہ داروں نے زمین سے لاش کو اٹھانے کی کوشش کی، مگر وہ لاش ان لوگوں سے اٹھ نہیں سکی۔ لاش بے حد وزنی تھی، جس کے بعد 15 سے 20 افراد نے لاش کو اٹھانے کے لیے زور لگانا شروع کر دیا، مگر لاش تو زمین سے جیسے چپک گئی تھی۔ حضرت لال شہباز قلندر نے جب ان لوگوں کی پریشانی دیکھی تو لاش کے پاس آ کر فرمایا، اگر تم شہر کے تمام لوگوں کو بھی جمع کر کے لے آؤ تب بھی یہ لاش نہیں اٹھ پائے گی۔ اس عورت کے رشتہ داروں نے یہ سنا تو دنگ رہ گئے۔ پھر ان میں سے ایک نے پوچھا، آخر اس عورت سے کیا گناہ سرزد ہو گیا، اسے حضور معاف فرما دیں تاکہ اسے یہاں سے لے جا سکیں۔ آپ نے جلال کے عالم میں فرمایا، بات ثواب اور گناہ کی نہیں ہے، بات صرف اتنی ہے کہ عورت کے جسم میں جلنا نہیں ہے، یعنی تم لوگ اس کے جسم کو جلا نہیں سکتے۔ ایک نہایت عجیب اور غریب صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ پوچھا، پھر ہم کیا کریں؟ جس پر حضرت لال شہباز قلندر نے سکوت آمیز لہجے میں فرمایا، وعدہ کرو تم سب اسے دفن کرو گے تو یہ لاش اٹھ جائے گی۔ ہندوؤں نے وعدہ کیا، جس کے بعد اس عورت کی ارتھی اٹھنے کی بجائے جنازہ اٹھا۔ اس عورت کو مسلمان طریقے سے دفن کیا گیا۔ اس عورت کی قبر سیون شریف میں آج بھی موجود ہے، جسے ہندو مہذب دنیا کے لوگ دور دور سے دیکھنے آتے ہیں۔ آج بھی سیون میں آتے ہیں اور اس کے موقع پر جو مہندی اٹھتی ہے اس عورت کی قبر سے اٹھائی جاتی ہے اور مختلف علاقوں سے گزرتی ہوئی حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ پر آتی ہے۔ حضرت لال شہباز قلندر کے نام سے دولت پانے والی بزرگ ہستی کا نام ان کے والد ماجد نے سید عثمان رکھا تھا، مگر بعد میں انہوں نے لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے اس دنیا میں شہرت پائی۔ آپ کی ولادت آذربائیجان کے گاؤں عمر بند میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ جس طرح ہندوستان میں حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے اجمیر کو خاص شناخت حاصل ہوئے، اسی طرح سندھ میں سیون شریف کو حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کی وجہ سے غیر معمولی عظمت حاصل ہے۔ پیارے دوستو، اسلام کا پیغام ان لوگوں کے سر جاتا ہے جو اسلام کی ترویج کا کام کیا کرتے تھے، جنہوں نے مشرق وسطیٰ کے علاقے سے اس وقت برِ صغیر کا رخ کیا جب مسلمان حملہ آوروں نے برِ صغیر کے علاقے فتح کرنا شروع کر دیے تھے۔ مسلمان حملہ آوروں کے ہاتھ میں تلوار تھی اور پشت پر ہزاروں سپاہی ان کے پشت پر تھے، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے زور بازو پر برِ صغیر کے بیشتر علاقوں کو فتح کر لیا، یہاں اپنی عملداریاں قائم کی۔ اسلام اس خطے کے لیے ایک نیا مذہب تھا، اور جس طرح سے مسلمان حملہ آور یہاں وارد ہوئے تھے، مقامی لوگوں کے ذہنوں میں اسلام کی شکل پرتشدد مذہب کے طور پر بن چکی تھی۔ بعد میں اسی اسلام کا پیغام برِ صغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا، اور کم و بیش ہر علاقے کے لوگوں نے اس پیغام کا اثر قبول بھی کیا۔ اس پیغام کے اثر پذیری کا سہرا حملہ آوروں کے سروں کے ساتھ ساتھ صوفیوں، درویشوں اور عالموں کے ہاتھ بھی جاتا ہے، جو مشرق وسطیٰ کے علاقوں سے ہجرت کر کے نسبتاً نئی زمین پر آ کر آباد ہونا شروع ہو گئے تھے۔ یہ بزرگ دراصل مٹی ہوئی ہستیوں کے مالک تھے، ان کا رہنا سہنا نہایت عاجزانہ تھا، جہاں بھی انہیں جگہ ملتی بیٹھ جاتے، پیار و محبت، امن و دوستی اور احترام کی باتیں شروع کر دیتے۔ مقامی لوگوں نے ان بزرگوں کی ذات میں ایک خاص قسم کی کشش محسوس کی اور دھیرے دھیرے ان کے پاس جمع ہوتے چلے گئے۔ یہ زیادہ تر ایسے لوگ تھے جو برسوں سے نظر انداز ہوتے چلے آ رہے تھے، کبھی دھرم کی بنیاد پر، کبھی ذات پات کی بنیاد پر، کبھی قبیلے کی بنیاد پر۔ ان دھتکارے ہوئے لوگوں نے جب اپنے لیے پیار، محبت، امن، دوستی، احترام کے الفاظ سنے تو انہیں یہ بے حد میٹھے لگے۔
ان کے کان ہزاروں سالوں سے یہ بول سننے کو بےتاب تھے۔ بس پھر کیا تھا، ان بزرگوں کے آشیانے آباد ہوتے چلے گئے اور یوں اسلام کے پیغام نے برِ صغیر کی زمین میں جڑیں پکڑنا شروع کر دی۔ انہی ہستیوں میں ایک بزرگ سید عثمان مروندی بھی تھے، جن کا اصل نام سید عثمان تھا اور دنیا انہیں لال شہباز قلندر کے نام سے جانتی ہے۔ وہ مشرق وسطیٰ کے علاقے مروند میں پیدا ہوئے۔ یہ موجودہ افغانستان کے علاقے قندھار کا قریبی علاقہ تھا، مگر آج کل پیارے دوستو یہ آذربائیجان میں شامل ہے۔ ان کے آباء و اجداد عراق سے ہجرت کر کے افغانستان میں آباد ہو گئے تھے۔ سید عثمان نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک حفظ کر لیا۔ جب ان کا میلان طریقت و معرفت کی طرف ہوا تو انہوں نے مروان سے مختلف علاقوں کا سفر شروع کیا۔ انہوں نے حجاز، عراق، ایران، افغانستان، ہند، مکران، ملتان اور جوناگڑھ کے سفر بھی اختیار کیے۔ بالآخر حضرت بو علی شاہ قلندر کے کہنے پر سندھ میں سکونت اختیار کی۔ 1274 عیسوی میں اپنی وفات تک سیون شریف میں ہی مقیم رہے۔ حضرت لال شہباز قلندر ایک بہترین شاعر، الحاد دان اور فلسفی بھی تھے۔ آپ کو عربی، فارسی، پشتو، پنجابی، ترکی، سندھی، ہندی اور سنسکرت سمیت کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ آپ کا شجرہ نسب حضرت امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے جا ملتا ہے۔ ہندو لال شہباز قلندر کو جھولے لال بھی کہتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جھولے لال کی نسبت دریائے سندھ ہے اور ہندوؤں کی جانب سے انہیں دریاؤں کے بھگوان ورن کا سندھ میں آنے والا اوتار قرار دیا جاتا ہے۔ زیادہ تر مسلمان جھولے لال کو حضرت خواجہ خضر بھی قرار دیتے ہیں، جن کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ وہ دریاؤں اور سمندروں میں سفر کرنے والوں کی عقیدت اور رہنمائی فرماتے ہیں۔ مچھیرے حضرات اس بزرگ سے بہت زیادہ عقیدت رکھتے ہیں۔ انہیں زندہ پیر، شیخ طاہر، خواجہ خضر، اڈیرو لال اور امر لال بھی کہا جاتا ہے۔ مختلف تاریخی حوالوں کے مطابق یہ بزرگ یہاں پر 17ویں صدی میں رہا کرتے تھے۔ ٹھٹھا کے ظالم حکمرانوں میں میرک شاہ نے ہندوؤں کو زبردستی مسلمان کرنا چاہا تو ہندو دریائے سندھ کے کنارے آ گئے اور دریا سے مدد مانگی کہ انہیں نجات دلائے۔ نتیجتاً دریا میں ایک صورت پیدا ہوئی جس نے بتایا کہ نصر پور میں ایک عمر رسیدہ جوڑے کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا جو آ کر ان کی مدد کرے گا۔ اس بچے کا نام اڈیرو لال رکھا گیا۔ انہیں جھولے لال بھی کہا جانے لگا کیونکہ مانا جاتا ہے کہ ان کا جھولا خود بخود ہلتا تھا۔ یہ بچہ بڑا ہو کر ایک بہادر شخص بنا جس نے میرک شاہ سے بحث کی اور اس سے اس کی غلطی کا احساس دلایا، جس پر انہوں نے ہندوؤں کو اپنی حکومت میں عزاداری کے ساتھ رہنے کی اجازت دے دی۔ ہندو لال شہباز قلندر کو اپنے اسی دیوتا کا اوتار سمجھتے ہیں اور انہیں جھولے لال کہا جاتا ہے۔ یہ دونوں شخصیات تاریخی طور پر ایک نہیں ہیں لیکن یکساں تصور کی حامل ہیں۔ شہباز قلندر کے ماننے والوں میں ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سبھی شامل ہیں۔ کتاب واکنگ ود نانک کے مصنف ہارون خالد لکھتے ہیں، گویا 47 میں کوئی فساد نہیں ہوا تھا، گویا کسی ہندو نے سندھ سے کبھی ہجرت ہی نہیں کی، گویا پنجاب میں توہین مذہب کے شعبے میں کوئی مسیحی بستی کبھی جلی ہی نہیں۔ قلندر کا دالان اس دنیا کے پناہ گاہ میں جو کبھی اس دالان سے پھیلی ہوتی تھی اور رفتہ رفتہ معدوم ہوتی چلی گئی۔ اس دالان تک سمیٹے ہوئے 3 اور دوست بھی تھے، حضرت بہاؤالدین ذکریہ ملتانی، بابا فرید گنج شکر اور سید جلال الدین سرخ بخاری۔ ان چاروں کو 4 یار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ 4 یار سندھ اور ہند میں اسلام کی اشاعت کے سرخیل قرار پائے۔ لال شہباز قلندر کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ باکمال شاعر بھی تھے۔ ہر سال اسلامی مہینے شعبان کی 18 تاریخ کو سیہون شریف میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے، جس میں پاکستان کے تمام صوبوں اور علاقوں سے تعلق رکھنے والے ہر طبقے، ہر فرقے کے لوگ لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں۔ ان کے عرس کے موقع پر 3 جلوس نکالے جاتے ہیں۔ ایک کی قیادت مقامی سید گھرانے سے تعلق رکھنے والا ایک عقیدت مند کرتا ہے، جبکہ 2 جلوس ہندوؤں کی قیادت میں نکلتے ہیں اور مزار کا ایک مجاور ہندو بھی ہے۔
حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کے کچھ حالات و واقعات کی تفصیل جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پیارے دوستو، حضرت سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر عالی النسب تھے۔ آپ کا خاندان یگانہ روزگار تھا۔ آپ کا خاندانی تعلق چند واسطوں سے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا ملتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد ماجد سید کبیر الدین اپنے وقت کے مشہور عالم تھے۔ ان کا طریقہ اتباع سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ حضرت سید عثمان مروندی اپنے خاندانی اعتبار سے اونچی نسبت رکھتے تھے، اس لیے صالحت سخاوت کے بہت سے خصائص ان کے خاندان میں منتقل ہو گئے تھے۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے والد کا نام سید ابراہیم بن کبیر الدین ہے، جن کی ولادت جمادی الثانی میں مروان میں ہوئی۔ وہیں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے زندگی کا بیشتر حصہ گزارا۔ سید ابراہیم کبیر الدین کا نسبی تعلق جو کہ سادات خاندان سے تھا، اس لیے لوگ ان کی بے پناہ عزت اور بے پناہ احترام کیا کرتے تھے۔ آپ کی طبیعت میں یاد الہی کے جذبات بے حد نمایاں تھے۔ جوانی کی ابتدائی ایام میں آپ کی سوچ پر یہ امر غالب تھا کہ شادی کیے بغیر زندگی کو راہ حق کی طرف لگا دیا جائے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ شادی سے گریزاں تھے۔ پیارے دوستو، سید عثمان مروندی المعروف حضرت لال شہباز قلندر کی والدہ حاکم مروان سید سلطان شاہ کی دختر تھیں۔ آپ بڑی نیک اور عبادت گزار خاتون تھی۔ طبیعت میں درویشی اور قناعت پسندی تھی۔ ایک روایت یوں بھی ملتی ہے کہ آپ کی والدہ پردہ شب کی تاریکی میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی، فرماتی تھی کہ اللہ کے خوف سے رونے والا دوزخ میں کبھی نہیں جائے گا۔ ان کی ذات خشیت الہی کا سرچشمہ تھی۔ رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزارتی تھی۔ اس ماں کی گود کا لال جب جذب و جلال کا جوہر بن کر سہون پہنچا تو اس کی تابناکی کئی نگاہوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ سلطان شاہ حاکم مروند کی یہ صاحبزادی اپنے شوہر سید کبیر کے جذب متصرف کی تاثیر سے اپنے وقت کی زاہدہ اور عابدہ خاتون کہلائیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی والدہ کا وصال مروان میں ہوا اور وہیں آپ رحمت اللہ علیہ کو دفنایا گیا۔ پیارے دوستوں، منقول ہے لال شہباز قلندر کے والد سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ بعض اوقات مقدس مقامات کی زیارت کے لیے سفر اختیار کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت سید ابراہیم کبیر الدین رحمت اللہ علیہ سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیارت کے لیے کربلا معلیٰ گئے تو آپ کو ان کی طرف سے سلام کا جواب عنایت ہوا اور آپ کو وہ جگہ دکھائی گئیں جہاں شہداء کربلا مدفون تھے۔ اس وقت جو زیارت کرنے لوگ آتے تھے وہ آپ سے ہی وہی جگہ معلوم کرنے کے لیے وہاں ان شہداء کے لیے فاتحہ پڑھتے تھے۔ ایک دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ کو یہ بشارت ہوئی کہ ہم آپ کو وہ باز دیتے ہیں جو ہمیں اپنے نانا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور انعام عطا کیا تھا۔ بعد میں آپ رحمت اللہ علیہ کے قلندر لال شہباز کی صورت میں ایک عالی مرتبت فرزند عطا ہوا۔ پیارے دوستو، تاریخ سندھ میں لکھا ہے، ایک رات خواب میں حضرت لال شہباز قلندر کی روح پاک نے اپنے والد محترم سے کہا کہ آپ شادی کریں، آپ سے میرا ظہور ہوگا۔ آپ کے والد نے جواب دیا، جنت سے باہر آنا افضل ہے۔ اس پر لال شہباز قلندر نے جواب دیا، ہاں، دنیا میں ظہور ہونا احسن ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت سید ابراہیم کبیر الدین کو یہ اشارہ ملا تو آپ رحمت اللہ علیہ نے نکاح کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ ان دنوں مروند کا حاکم سید سلطان شاہ تھا، اس کی بیٹی نیک خاتون تھی۔ اس نے بیٹی سید ابراہیم کبیر الدین کے نکاح میں دے دی۔ شادی کے موقع پر شہر میں بہت خوشی منائی گئی۔ ازدواجی زندگی میں منسلک ہونے کے بعد زندگی کا بیشتر حصہ آپ نے اپنے آبائی وطن میں گزارا۔ پیارے دوستو، کہا جاتا ہے ابراہیم کبیر الدین کی زندگی کے شب و روز مروند میں گزر رہے تھے۔ آخر ایک وقت آیا کہ زوجہ محترمہ کا انتقال ہو گیا۔ زوجہ کی وفات کے بعد سید ابراہیم کربلا تشریف لائے۔ وہیں آپ کا مزار شریف حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ اطہر میں سید ابراہیم جوابی یا ابراہیم مجاب کے نام سے مشہور و معروف ہے۔ پیارے دوستو، لال شہباز قلندر کی پیدائش کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ آپ مروند میں ہی سید ابراہیم کبیر الدین کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں یہ بھی روایت مشہور ہے، جب آپ کے والد سید ابراہیم کبیر الدین کی شادی ہو گئی
تو آپ 40 روز تک اپنی زوجہ محترمہ کے پاس نہ گئے۔ جب 40 روز گزر گئے تو حق زوجیت کے لیے اپنی زوجہ محترمہ کے پاس آئے۔ کسی نے آپ سے اس بارے میں پوچھا تو فرمایا، شادی کے روز میں نے راستے میں چنے کا ایک ٹکڑا زمین پر پڑا ہوا دیکھا تو میں نے اسے کھا لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ 40 روز تک اس ٹکڑے کا اثر میرے بدن میں رہا۔ جب کہ وہ اثر ختم ہوا تو میں نے اپنے گھر کی راہ لی۔ اس قدر نیک اور پاک باز ہستی کی پشت مبارک سے حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ اپنی والدہ محترمہ کی جانب منتقل ہوئے۔ پھر وہ مبارک گھڑی آ گئی جب آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین آپ کی ولادت پر بہت خوش ہوئے۔ حضرت لال شہباز قلندر کی سن ولادت کے بارے میں مختلف اختلاف پایا جاتا ہے۔ لب تاریخ کے سندھ کے مؤلف نے سال 583 ہجری تحریر کیا ہے۔ تذکرہ صوفیہ سندھ نے ولادت باسعادت 1177 عیسوی نقل کیا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کے زہد و تقوی اور علم و معرفت کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ لوگ دور سے آپ کی خدمت میں کسب فیض کے لیے حاضر ہوا کرتے تھے۔ ایسی ہی با کمال ہستی کے بارے میں راوی بیان کرتے ہیں کہ لال شہباز قلندر جب اپنی والدہ ماجدہ کے بطن میں تھے تو ایک رات خواب میں رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کا دیدار حاصل ہوا۔ انہوں نے آپ کی والدہ ماجدہ سے فرما کر کہا، اے بیٹی، میں تمہیں یہ بشارت سنانے کے لیے آئی ہوں کہ تمہارا یہ ہونے والا بیٹا اللہ کا محبوب اور رب تعالیٰ کی مخلوق کا برگزیدہ اور شہرت یافتہ قلندر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے وسیلے سے اپنے بہت سے گناہ گار بندوں کی توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ چنانچہ اے میری بیٹی، جب اس کی ولادت ہو جائے تو اس کے کانوں میں بلند آواز سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آواز پہنچا دینا اور اپنے جلیل القدر بیٹے سے میرا سلام کہہ دینا۔ چنانچہ حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ نے حضرت رابعہ بصری کے فرمان کے مطابق عمل کیا اور اس بات کو اپنے دل میں راسخ کر لیا کہ میرا بیٹا اللہ کا برگزیدہ اور مقبول بندہ ہے۔ پیارے دوستو، جب حضرت لال شہباز قلندر کی ولادت ہوئی تو آپ کے والد محترم نے آپ کا نام سید عثمان رکھا، کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ کے والد ماجد سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کو حضرت سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ محبت تھی۔ اسی مناسبت سے آپ نے اپنے بیٹے کا نام سید عثمان رکھا۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ کا نام شاہ حسین رکھا گیا۔ پیارے دوستو، آپ کے والد محترم سید ابراہیم کبیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کی جب شادی ہوئی تو ایک مدت کے بعد ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا حضرت علی کا دیدار حاصل ہوا۔ آپ نے عرض کیا، یا امیر المومنین، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں میرے حق میں دعا فرمائیں کہ وہ مجھے نیک اور صالح فرزند سے نوازے۔ اس پر حضرت علی نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ تم کو ایک فرزند صالح نوازے گا، لیکن میری اس بات کو یاد رکھنا، جب اس کی ولادت ہو تو اس کا نام عثمان رکھنا۔ جب اس کی عمر 384 دن ہو جائے تو اس کو لے کر مدینہ منورہ میں حاضری دے دینا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کرنے کے بعد عثمان غنی کے مزار پر حاضر ہونا اور ان کو سلام کرنا۔ چنانچہ کہا جاتا ہے حضرت لال شہباز قلندر کے والد نے ایسا ہی کیا تھا۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی حیات میں لال لباس زیادہ تر زیب تن فرمایا، اسی بنا پر لوگوں نے آپ کو لال کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو لال کے نام سے لوگ جاننے لگے۔ لوگ آپ کے لال لباس سے بہت محبت کیا کرتے تھے۔ آپ کے لال لباس پہننے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امام حسین اکثر لال لباس پہنا کرتے تھے۔ ایک بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو لال لباس میں دیکھ کر تبسم فرمایا اور فرمایا، اے حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ پر لال لباس بہت اچھا لگتا ہے۔ سبحان اللہ، آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس لال لباس میں بہت خوبصورت نظر آتے ہیں۔ اسی بنا پر حضرت لال شہباز قلندر نے لال کلر کو پسند فرمایا، باحوالہ پرواز قلندر۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق لال ایک قیمتی پتھر ہوتا ہے جس کی رحمت آنکھوں کو خیرہ کر دیتی ہے۔ آپ رحمت اللہ علیہ کا یہ لقب اس لیے پڑا کہ آپ کا چہرہ مبارک لال کی طرح چمکتا رہتا تھا۔ پیارے دوستو، شہباز کے لغوی معنی کچھ اس طرح سے ہیں، شہر کے
شہباز کے معنی سردار اور باز کے معنی ہے اڑنا، تو اس کا مخفف یہ ہوا اڑنے والوں کے سردار شہباز کا لقب بہت زیادہ شہرت یافتہ ہے۔ روایت میں آتا ہے آپ رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت سے پہلے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے آپ کے والد ماجد سید کبیر الدین کو خواب میں بشارت دی گئی کہ آپ کو عن قریب ایک باز ادا کیا جائے گا۔ چنانچہ جب حضرت سید عثمان کی ولادت ہوئی تو آپ کو شہباز کے لقب سے یاد کیا جانے لگا۔ تذکرہ النساء کی روایت کے مطابق جب آپ کو اپنے مرشد پاک سے خلافت کا اعزاز حاصل ہوا تو آپ کے شہباز کے لقب بھی مرحمت ہوا۔ اس کے علاوہ آپ رحمت اللہ علیہ کو قلندر، سیف السان، شمس الدین اور مخدوم کے لقب سے بھی جانا جاتا ہے۔ پیارے دوستو، آپ کا شجرہ نسب چند واسطوں سے حضرت امام جعفر صادق سے جا کر ملتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لال شہباز قلندر۔ سندھ میں ہزاروں بزرگان دین، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام نے رشد و ہدایات اور فیوز و برکات کا سلسلہ جاری رکھا۔ انہی صوفیاء کرام میں حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ کا نام چوٹی کے علماء کرام میں ہوتا ہے۔ پیارے دوستو، روایت میں آتا ہے کہ حضرت لال شہباز قلندر رحمۃ اللہ علیہ نے ظاہری علوم کی تکمیل کے بعد تصوف و معرفت کے علوم حاصل کرنے کے لیے مروان سے سبزوار کا سفر طے کیا اور وہاں سید ابراہیم ولی جو کہ حضرت امام موسیٰ کاظم رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے تھے، ان کی خدمت میں رہ کر آپ نے معرفت کے اعلیٰ منازل طے کیے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد نے آپ کی صلاحیتوں کو دیکھ کر خلافت کی دستار سے بھی نواز دیا۔ پیارے دوستو، اس کے بعد مختلف اولیاء کرام کے درگاہوں پر حاضری دی۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے حج بیت اللہ کیا اور اس کے بعد آپ نے سندھ کے علاقوں کا رخ کیا۔ سندھ کا علاقہ حضرت لال شہباز قلندر کے لیے بالکل انجان تھا۔ آپ یہاں کی زبان اور ثقافت سے واقف نہیں تھے۔ سندھ تشریف لانے کے بعد ایک مقام پر آپ نے قیام کیا اور ایک دن عشاء کی نماز کے بعد ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا۔ حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے عقیدت مندوں کی موجودگی میں قلعہ کی جانب رخ کر کے فرمایا کہ بودلا، اب تم ہمارے پاس چلے آؤ۔ یہ سن کر آپ کے عقیدت مند بڑے حیران ہوئے کہ ہمارے ملک سے کس کو پکار رہے ہیں۔ پیارے دوستو، سکندر بودلا جو کہ حاکم سیون کی قید میں تھا، کئی مہینے سے اسے دردناک سزائیں دی جا رہی تھی۔ ادھر آپ کی زبان مبارک سے یہ کلمات ادا ہوئے اور ادھر بودلا کا جسم اچانک زنجیروں سے آزاد ہو گیا۔ بودلا بڑی حیرانگی میں تھا کہ یکایک زندان کا دروازہ کھل گیا۔ بودلا کو اپنے مرشد کی آواز سنائی دے رہی تھی۔ بودلے نے بے اختیار نعرہ لگایا، میرا مرشد آ گیا۔ پیارو دوستو، تیزی سے اٹھا اور قید خانے سے باہر کی جانب جو ہے وہ دوڑنے لگا۔ آخر وہ میدان میں پہنچ گیا جہاں لال شہباز قلندر اور ان کے ساتھیوں نے قیام کیا ہوا تھا۔ بودلا سے مل کر حضرت لال شہباز قلندر نے اپنے مریدین کو بتایا کہ یہ تمہارا بھائی بودلا ہے، اسے حاکم سیون نے بہت تنگ کیا اور اس مظلوم کو ناحق طور پر جیل میں قید رکھا۔ انشاءاللہ حاکم بہت جلد عبرت ناک انجام کو پہنچے گا۔ پیارے دوستو، یہ اس وقت کی بات ہے جب سندھ میں لا قانونیت، ظلم و تشدد ہر طرف عام تھا، کوئی کسی کی فریاد نہیں سنتا تھا۔ اس وقت کا مقولہ آج بھی مشہور ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج۔ لوگوں کو بے بس اور لاچار دیکھ کر ایک مجذوب جس کا نام سکندر بودلا تھا، وہ اکثر ایک نعرہ مستانہ لگایا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے، ظلم کا زوال ختم ہونے والا ہے۔ سکندر بودلا سیستان کی پہاڑیوں میں عبادت اور ریاضت کرتا تھا۔ ایک رات سکندر بودلا نے خواب میں ایسی آواز سنی کہ ایک مرد قلندر آ رہا ہے جو تاریکی کو نور میں بدل دے گا۔ پھر اکثر ان بزرگ کی بات پر یہ کلمات جاری رہتے، میرا مرشد آ رہا ہے۔ پیارے دوستو، اس نعرے کو سن کر شہر کے لوگوں کے دلوں میں یہ دعا اٹھتی تھی کہ خدا کرے کہ ہمارا کوئی نجات دہندہ بڑی جلدی آ جائے، ہمیں راجہ کے ظلم سے بچا لے۔ مجذوب کی آواز ایسی کڑکدار تھی کہ راجہ کے گلے کے دیوار کو چیر کر اندر پہنچ جاتی تھی۔ رات کے اندھیرے اور سناٹے میں یہ پرسوز
آواز جو ہے لوگوں کی نیندیں اڑا دیتی تھی۔ شروع میں تو راجا اور لوگوں نے نعروں کو سن کر نظر انداز کیا، لیکن جب نعروں میں شدت بڑھتی گئی تو وہ بھی حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، اور فلک شگاف نعروں نے راجا کو غصہ دلا دیا، بلکہ راجا خوف زدہ ہو گیا۔ راجا نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس کو فوراً گرفتار کر کے میرے سامنے پیش کیا جائے۔ راجا کے سامنے سکندر بودلہ کو پیش کیا گیا تو تب بھی آپ کی زبان پر یہی الفاظ سے میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ راجا یہ سن کر غضبناک ہو گیا۔ اس نے سکندر بودلہ کو قید کروا دیا، لیکن قید خانے میں اس کے فلک شگاف نعرے بالکل بند نہیں ہوئے۔ راجا رات بھر عذاب کی آگ میں جلتا رہا۔ صبح ہوئی تو اس نے اپنے وزیروں کو طلب کیا۔ وزیروں نے کہا کہ اس آدمی کی زبان کاٹ دی جائے۔ راجا نے حکم دیا سکندر بودلہ پر کوڑوں کی بارش کی جائے، اور پھر بھی یہی کہا کرتا تھا کہ میرا مرشد آنے والا ہے اور ظلم کا زوال ہونے والا ہے۔ سکندر بودلہ پر بے انتہا تشدد کیا گیا۔ سکندر بودلہ بار بار بے ہوش ہو جاتا تھا۔ اتنا تشدد کسی دیوار پر کیا جاتا تو وہ بھی بلک اٹھتی۔ راجا نے دیکھا دیوانہ سکندر بودلہ کڑے پہننے کے بعد جو کہ نہایت آسانی کے ساتھ ان کے پاس پہنچ چکا ہے، تو اس نے اپنے علاقے کو جادوگروں کو طلب کر کے انہیں حکم دیا کہ تم جا کر حضرت لال شہباز قلندر کا مقابلہ کرو۔ سیون پہ جادوگروں نے مقابلے سے پہلے ہی اپنی ہار مان لی اور کہنے لگے کہ انہیں ہرانا ہمارے بس کی بات نہیں۔ البتہ جادوگروں نے راجا کو مشورہ دیا، اگر کسی طرح مسلمان درویش کے پیٹ میں حرام غذا داخل کی جائے تو اس کی ساری روحانی طاقت اور شکتیاں ضائع ہو جائیں گی، پھر ہمارے جادو کی طاقت اس پر غالب آ جائے گی۔ راجا نے ایک روز اس سے حرام جانور کا گوشت پکایا اور پکوان سجا کر مسلمان درویش حضرت لال شہباز قلندر کی خدمت میں بھجوا دیا۔ جب یہ پکوان حضرت لال شہباز کی خدمت میں پیش کیا گیا تو کھانا دیکھتے ہی قلندر رحمت اللہ علیہ کا چہرہ بالکل بدل گیا۔ آپ نے حکم دیا اس پکوان کو اٹھا دیا جائے، اور آپ رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے ہمارا خیال تھا کہ وہ کافر راجہ اتنی نشانیاں دیکھنے کے بعد ایمان لے آئے گا، مگر جس کی تقدیر میں ہلاکت بربادی لکھی جا چکی ہو اسے اللہ کے سوا کوئی نہیں ٹال سکتا۔ آپ کے اس عمل سے لرزہ طاری ہو گیا اور پھر دوسرے ہی لمحے زمین لرزنے لگی۔ سیون شدید زلزلے کی لپیٹ میں آ گیا۔ زمین نے 2-3 کروٹیں لی اور طاقت اور اقتدار کا سارا کھیل اچانک ہی ختم ہو گیا۔ ادھر لال شہباز قلندر کے سامنے کھانے کا خوان الٹا پڑا تھا، ادھر حاکم سیون کے قلعے کی بنیادیں الٹ چکی تھی۔ پیارے دوستو، اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایک مجذوب حضرت لال شہباز قلندر کا دیوانہ تھا۔ اس کو ساری دنیا میں حضرت لال شہباز قلندر سے زیادہ کوئی بھی پیار نہیں کرتا تھا۔ بادشاہ اس وقت اس بات سے جلتا تھا کہ میرے خلافت حضرت لال شہباز قلندر کے حق میں نعرے لگانے والا یہ کون ہے۔ اس نے اسے آدمی کو اپنے پاس بلوایا اور اسے حکم دیا کہ کیا تم ہی نعرے لگاتے پھرتے ہو؟ راجہ چوپٹ کو اس مجذوب نے جواب دیا، ہاں میں ہی نعرے لگاتا ہوں، میرا مرشد لال شہباز قلندر ہے۔ یہ کہہ کر اس مجذوب آدمی نے دوبارہ دیوانہ وار اونچی اونچی آواز میں نعرے لگانا شروع کر دیا۔ راجہ چوپٹ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا میرا نام سکندر بودلہ ہے۔ تو راجہ چوپٹ نے کہا کہ قلندر کے حق میں نعرے لگانا بند کرو۔ یہ سن کر بودلہ بہار کی آواز میں مزید شدت آ گئی اور اس راجہ کی بد دماغی اپنے عروج کو پہنچ چکی تھی۔ اس نے حکم دیا کہ مجھ سے بغاوت کرنے کے جرم میں اس آدمی کو ذبح کر کے پکایا جائے اور سب لوگ اس کا گوشت کھائیں۔ بادشاہ کا حکم ملتے ہی اس کے سپاہیوں نے سکندر کو جلا کر قتل کر دیا اور ایک بڑے دیگچے میں ان کا گوشت پکایا گیا اور سب لوگوں نے وہ گوشت کھا لیا۔ پیارے دوستو، ادھر لال شہباز قلندر رحمت اللہ علیہ دیوانہ وار دھمال ڈال رہے تھے۔ حضرت لال شہباز قلندر معمول کے مطابق بودلہ بہار پکار رہے تھے۔ انہوں نے جیسے ان کلمات کو پکارا تو مختلف روایات میں آتا ہے کہ جن جن لوگوں نے حضرت بودلہ کا گوشت کھایا تھا
ان پر عجیب و غریب قہر طاری ہو گیا تھا۔ جو بوٹیاں وہ کھا چکے تھے ان کے منہ اور میدوں سے نکل نکل کر لال شہباز قلندر کے پاس آ گئیں۔ ساری بوٹیاں جمع ہونا شروع ہو گئیں۔ جب بوٹیوں کے تمام اعضاء جمع ہو گئے تو ان اعضاء نے ایک جسم کی شکل اختیار کر لی اور اس جسم نے بھی دھمال ڈالنا شروع کر دی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ جسم دوبارہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ پیارے دوستو، یہ منظر دیکھ کر راجہ گھبرا گیا تو لال شہباز قلندر نے چوپٹ راجہ سے پوچھا، تو نے میرے مرید کو شہید کیوں کیا؟ تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ تو راجہ نے گھبراتے ہوئے بولا کہ اس آدمی کو میں نے اس لیے قتل کروایا ہے کیونکہ میرے قلعے کی دیوار میں ایک کھڑکی ہے جہاں اکثر میری بیٹی بیٹھا کرتی ہے۔ وہ اپنے بالوں کو سنوارتی ہے، اس کے بالکل سامنے یہ آدمی رہتا تھا۔ یہ میری بیٹی کا عاشق ہو گیا، مجھے علم ہوا تو میں نے رسوائی سے بچنے کے لیے اس آدمی کا قتل کرا دیا۔ پیارے دوستو، یہ سن کر لال شہباز قلندر نے راجہ سے کہا تمہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، مگر راجہ لال شہباز قلندر کو دھمکاتے ڈراتے اپنے محل کی جانب چلا گیا۔ پھر لال شہباز قلندر نے اپنے مرید کی یاد میں بے تحاشا روئے۔ آپ نے راجہ چوپٹ کو بد دعا دی جس سے راجہ کا قلعہ ہمیشہ کے لیے الٹ گیا۔